کیا ہونی چاہیے؟ تو قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 قسم کے جانوروں کی جائز ہے۔ نمبر 1 اونٹ، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو۔ ہر چیز کے اندر مختلف انواع ہوتی ہیں، مختلف اقسام ہوتی ہیں، ہر قسم کے اونٹ کی قربانی جائز ہے، اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ہے۔ اس سے چھوٹی عمر کے اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ ہو۔ اور نمبر 2 گائے بھینس، نر ہو یا مادہ ہو، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ تو گائے ہو بھینس ہو، یہ دونوں ایک ہی جنس ہیں، ہما قسمی تمام اقسام و انواع کی گائے، مذکر مؤنث، بھینس مذکر مؤنث، یہ ایک ہی قسم ہے، ان کی قربانی شرعاً جائز ہے، ان کی عمر کا 2 سال ہونا ضروری ہے۔ تیسری قسم کا جانور ہے بکری، بھیڑ، دمبا، ان تینوں کی ایک ہی قسم ہے، ان میں بھی مذکر مؤنث قربانی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ عمر ان کی 1 سال ہو۔ چھترے اور دمبے کے بارے میں اتنا استثناء بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سے بڑے ہو، یعنی 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے ہو چکے ہوں، لیکن جسامت کے لحاظ سے اتنا بڑے ہوں کہ اگر سال والوں کے ساتھ چھوڑ دیے جائیں تو دیکھنے میں فرق نہ لگے کہ یہ سال کا ہے یا سال سے چھوٹا ہے، سال والوں کے برابر لگے، تو 1 سال ان کی عمر کا ہونا شرط ہے۔ یہ 3 قسم کے جانور ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے، قربانی کے لیے جانور کا پالتو ہونا، انسانوں سے مانوس ہونا شرط ہے۔ ہرنی حلال جانور ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گھوڑا شریعت میں اصولاً حلال جانور ہے لیکن اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اور گو خر ہے جنگلی، اب وہ جانور ہے اور بالکل بکری سے بھی بڑا ہے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کوئی ان جنگلی جانوروں کو پالتو بھی بنا لے، مانوس بھی کر لے، جیسے آج کل ہرنیاں پالتو ہیں، لیکن پھر بھی ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور پالتو جانوروں میں سے جو میں نے نام لیے، اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بکری بھیڑ دمبا ہے، اگر یہ کوئی وحشی اور جنگلی بھی بن جائے پھر بھی ان کی قربانی جائز ہے، کیونکہ وہ اصل کے لحاظ سے پالتو ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے، چاہے کہ وہ جنگلی ہو جائیں، انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ اور جو جنگلی جانور ہے جیسے ہرنی وغیرہ، گو خر، اگرچہ وہ پالتو بھی ہو جائیں پھر بھی ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اصل کے لحاظ سے وحشی ہیں، جنگلی ہیں، اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، اور یہ ان کی عمریں ہیں کہ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، اور گائے بھینس کم از کم 2 سال کے ہوں، اور بکری بھیڑ دمبا کم از کم 1 سال کا ہو۔ باقی 2 دانت ہونا ان کی ظاہری علامت ہے۔ 2 دانت ہونا، چونکہ ہر جانور کی سن پیدائش یاد نہیں ہوتی کہ کب پیدا ہوا تھا، یا بندہ اور جگہ سے خرید لاتا ہے، منڈی سے، کسی جگہ سے، کیا پتہ کب پیدا ہوا تھا، تو پھر ظاہری علامت رکھی گئی 2 دانت ہونا، دندہ ہونا۔ جب 2 دانت ہو جائے تو بس پھر یقین ہے کہ یہ 2 سال کا، بکری بھیڑ 1 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا ہو گیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ عرض کرنا تھا۔ دوسرا مسئلہ، قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا شرط ہے۔ قربانی کے جانور کی آنکھوں میں عیب نہ ہو، ان کے کانوں میں عیب نہ ہو، اس کے دانتوں میں عیب نہ ہو، اس کی دم میں عیب نہ ہو، اس کی ٹانگوں میں عیب نہ ہو، کوئی جسم پر ایسا پھوڑا پھنسی نہ ہو جو اندر میں جسم کے اندر سرایت کیے ہوئے ہو، کوئی ایسے غدود نہ ہوں جو جانور کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جانور ایک تعریف عیب کی یہ ہے جو میں نے مثالیں دی ہیں، اور ایک تعریف عیب کی یہ ہے کہ جانور کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے تاجر اس کی قیمت لگانے میں کمی کرے، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر قیمت اتنا ہوتی، چونکہ اس کے اندر فلانا عیب ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت اتنا کم ہو رہی ہے، تو یہ بات اگر ہوگی تو اس کو بھی شریعت عیب مانتی ہے۔ یعنی تاجروں کی نگاہ میں
جو چیز قیمت کے کم بننے کا ذریعہ بنتی ہے، کم ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ بھی جانور کے اندر عیب ہے۔